بہت سے احباب جو میسج کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مراقبے میں دل نہیں لگتا، خیال جمتا نہیں ہے، وسوسے آتے ہیں، خیالات ادھر ادھر کے پیدا ہوتے رہتے ہیں، دل جمعی نہیں ہوتی اور ایسا لگتا ہے کہ دل میں کچھ ملا نہیں۔ یہ بہت سے احباب، بہت سے ذکر کرنے والے، مراقبہ کرنے والے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، میسج بھی کرتے ہیں۔ لہذا تمام ہی احباب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر کا مکلف بنایا ہے، ذکر کے فائدے اللہ نے رکھے ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم وساوس کو، ادھر ادھر کے خیالوں کو اپنے آپ سے دور کریں، زائل کریں، ختم کریں۔ لیکن اس کے باوجود، اگر ہماری کوشش کے باوجود، ہماری آرزو، ہماری تمنا کے باوجود اگر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کیجیے، اس کی بالکل فکر مت کیجیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مراقبے کو زیادہ سے زیادہ کریں، آپ اپنے ذکر قلبی کا زیادہ تر اہتمام کریں، وسوسہ آنے دیجئے، خیالات آتے ہیں آنے دیجئے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ یہی ذکر جو وسوسے کے ساتھ آپ کریں گے، یہی مراقبہ جو خیالوں اور وسوسوں کے ہجوم میں آپ کریں گے، یہی ذکر، یہی مراقبہ ایک دن آئے گا کہ بلا وسوسہ اور بغیر خیال کے آپ کا مراقبہ بن جائے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت عجیب مثال دی ہے۔ ایک انسان خمیرہ کھاتا ہے، اگر خمیرے کے اندر کوئی مزہ نہ ملے، موتی کا خمیرہ بنایا گیا، عمدہ سے عمدہ چیزیں ڈال کر خمیرہ تیار کیا گیا، اور کوئی انسان کھاتا ہے، اس کو لذت نہیں ملتی، اسے مٹھاس نہیں ملتی، اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، تو بتائیں کیا اس خمیرہ کے کھانے سے اس کے جسم کو طاقت و قوت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جس طرح خمیرہ کے کھانے سے اگرچہ اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت نہ ملتی ہو، بلکہ منہ کڑوا ہو جاتا ہو، پھر بھی اس خمیرے سے اس کے جسم کو طاقت و قوت ملتی ہے، اس کے اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے، اس کے دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ذکر بنایا ہے، جو بندہ طلب لے کر، شوق لے کر، جو بندہ اللہ کی محبت میں ذکر میں بیٹھے گا، چاہے وسوسہ آئے، وہ وسوسہ کو لانے کی کوشش نہ کرے، اگر آتا ہے دور کرے، دور نہیں ہوتا تو فکر نہ کرے، تو یہ خمیرے کی طرح اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بے خیالی میں کوئی بات زبان سے نکلتی ہے، غفلت کے ساتھ کوئی بات زبان سے نکلتی ہے، وہی بات اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ بہت دل سے سنیے گا، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، پوری زندگی انہوں نے مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں آذان دی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافرانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سفر کا موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، پڑاؤ ڈالا، آذان ہونے لگی۔ اب محلے کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت کافرانہ ماحول میں تھے، وہ آئے اور ان کے لیے ایک نئی چیز تھی آذان، تو وہ سب مذاق اڑانے لگے، کاپی کرنے لگے، نقل مارنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کی بنیاد پہ فرمایا کہ ان کو پکڑو۔ اب سب کے سب بھاگ گئے، حضرت محذورہ پکڑ میں آ گئے یا آپ کے سامنے کھڑا کیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے، ذرا دہراؤ، تو انہوں نے دہرانا شروع کیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ڈر بھی رہے تھے اور کافرانہ ماحول میں تھے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے دہرانا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک تو کہا، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہوا تو یہ چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا، وہ لوگ آپ کو نبی رسول نہیں مانتے تھے، تو ان کے عقیدے کے خلاف تھا، اس بنیاد پہ ڈر کے مارے کہا، مگر دھیمی آواز سے کہا۔ پھر آپ نے کہا ذرا زور سے کہو، پھر مارے ڈر کے زور سے کہا۔ اللہ رب العزت کی شان کہ یہی زور سے کہنا، جبکہ غفلت کے ساتھ تھا، بے خیالی، بے دھیانی کے ساتھ تھا، دل سے ماننے کے طور پہ نہیں تھا، لیکن یہی زبان سے ان کا نقل کرنا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اس پر عارفین فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلمہ توحید و رسالت، کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح اگر کہے گا، اس کا فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ظاہر ہوگا، اور اللہ کی رحمت اگر جوش میں آ گئی
تو پھر ایمان و ہدایت کی دولت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تو ہو سکتا ہے وہی غفلت، وہی وسوسوں کے ساتھ کیا ہوا ذکر سارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس طرح حضرت محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ یہی غفلت سے کہا ہوا، ڈر کے ساتھ کہا ہوا کلمہ شہادت اللہ کو پسند آیا، اور اسی کلمہ شہادت کے ذریعے ان کا کفر مٹ گیا، کافرانہ ساری چیزیں مٹا دی گئیں۔ اسی طرح مومن بندہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے پابندی کے ساتھ، چاہے وسوسے ہوں چاہے خیالات ہوں، پھر بھی اللہ کے ذکر کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اگر طلب ہماری ہے، شوق ہمارا ہے، تمنا ہماری ہے، اللہ کی محبت کی طلب ہمارے دلوں میں ہے، اگر اسی طلب کے ساتھ ہم روزانہ جذبے کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ اگر بیٹھتے رہے، اللہ رب العزت کی رحمت میں جوش آئے گا، پروردگار خوش ہوگا، اور پھر ہمیں ہمارے ذکر کے وسوسوں کو وہ نہیں دیکھے گا، وہ ہماری طلب کو دیکھے گا، وہ ہماری تمنا، ہمارے شوق کو دیکھے گا، ہمارے جذبے کو دیکھے گا۔ میرا اللہ ہمارے دل کو دیکھے گا کہ میرا بندہ وسوسوں کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے، وساوس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اس کا ذہن کمزور ہے، وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، مگر اس کی تمنا ہے کہ بچ جائیں۔ اگرچہ ہم نہیں بچ پائیں گے مگر اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، ایک حافظ قرآن اچھی طرح پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت اچھی طرح کرنا چاہتا ہے، نماز میں تراویح میں اچھی طرح قرآن کو سنانا چاہتا ہے، یہ اس کا جذبہ ہے، مگر وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اٹکتا ہے، بار بار اوپر نیچے پڑھتا ہے، کبھی کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایسے حافظ کو دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی اس نے کوشش تو کی ہے، اللہ کے کلام کو صحیح صحیح ادا کرنے کی اس نے محنت تو کی ہے، مجاہدہ تو کیا ہے، اس کے دل کی تمنا تو ہے، تو رب کریم کو اس حافظ کی تمنا، اس کا مجاہدہ، اس کے دل کی آرزو، اس کی تمنا پسند آتی ہے، اور اللہ اسے دوہرا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے، یہ تمنا ہے، یہ شوق ہے، یہ ولولہ ہے، یہ ہمارے دل کی آرزو اگر ہے کہ میں بہتر سے بہتر ذکر کروں، کہ میرے پیارے اللہ کو پیار آ جائے، میرے پیارے اللہ کو پسند آ جائے، میں ایسا ذکر کروں، اس کے باوجود اگر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ہم اس سے پریشان نہ ہوں، اس سے مایوس نہ ہوں، اس سے دلوں کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ لگے رہیں۔ جب لگے رہیں گے اللہ رب العزت ہمیں وسوسوں سے محفوظ فرما دے گا، اور پھر ہمارا ذکر ایسا ذکر ہوگا جو ذکر میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ ذکر قلبی کا خیال کر لیجئے، مراقبے کا خیال کر لیجئے، اور ذکر پوری تمنا، پورے شوق، پورے جذبے کے ساتھ کیجئے۔ اپنی کوشش یہ ہو کہ وسوسے نہ آئیں، اگر وساوس و خیالات آتے ہیں تو ہم ان وساوس و خیال کو، ان وسوسوں کو آگے نہ بڑھائیں، نگلیکٹ کریں، نظر انداز کریں، اس سے اپنے ذہنوں کو بچائیں۔ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھتکارتے رہیں، اے شیطان تجھے میں تھوک ڈالتا ہوں، اے نفس تیرے اوپر میں تھوک ڈالتا ہوں۔ تو میرے اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتا ہے جب بندہ اس طرح سے اعوذ باللہ پڑھ کے تھتکارتا ہے، اور پھر ایک تڑپ کے ساتھ، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ایک تمنائے دل کے ساتھ اگر ذکر کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔